ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ایک بار پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے بھارت کی سرزمین پر پاکستان کے حق میں ایک اور بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، یہ مسئلہ حلق کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاکستان مخالف مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ امریکی صدر کی جانب سے پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ مودی ٹرمپ سے پاکستان مخالف بیان دلوانے میں ناکام رہا۔ بھارت میں ایک طرف جہاں امریکی صدر کی آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا تو دوسری طرف متنازع شہریت بل کے خلاف پرتشدد مظاہروں نے نئی دہلی کا رنگ ہی بدل ڈالا۔ بھارت کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ انتہا پسندوں اور مودی حکومت کے گٹھ جوڑ نے دہلی کے مسلمانوں پر قیامت ڈھا دی۔ بلوایوں کے حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 20 ہو گئی، 200 سے زائد زخمی ہیں۔ مسلمانوں کی املاک کو جلانے اور لوٹنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بی جے پی اور RSS کے گنڈوں نے مسلم علاقوں میں تباہی مچا دی۔ مساجد اور درگاہوں کی بھی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ بھارتی صحافیوں کو بھی ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاک افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے محاصرے کے نفاذ کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کے 2 میگ طیارے گرا کر دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مودی سرکار کے غیر انسانی ہتھ کنڈوں سے تو کشمیری عوام ایک طویل عرصے سے زیر تاب ہیں، لیکن اب اس جنونی حکومت نے پورے بھارت میں ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت مسلمانوں کو نشانے پر رکھا ہے۔ دہلی کی سڑکوں پر قیامت الصغریٰ کے مناظر ہیں، جہاں ہندو انتہا پسند بلوائی سرعام پولیس کی مدد سے مسلمانوں کو چیر پھاڑ رہے ہیں۔ جگہ جگہ آگ اور خون کے مناظر ہیں۔ سنتے ہیں اس حوالے سے یہ مختصر رپورٹ۔ دلی میں اس وقت آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ 1 درجن سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، درجنوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ صورتحال بھارت کے اس دارالحکومت میں ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی ہے، اور اس وقت بھارت کے دارالحکومت میں دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں، آگ و خون کی باتیں ہو رہی ہیں۔ شہریت کی وہ متنازع قانون جس کے خلاف دارالحکومت دہلی میں طویل عرصے سے پرامن مظاہرے ہو رہے تھے، اس میں تشدد کا عنصر آیا، اور پچھلے 3 دن میں بی جے پی نے ان پرامن مظاہرین پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ انتہا پسند آپے سے باہر ہوئے اور متنازع شہریت کے قانون کے خلاف احتجاج کرنے والوں پہ ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کی املاک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مسجدوں کی بے حرمتی کی خبریں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پورے بھارت پر آج ہندو فاسسٹ نظریے کا قبضہ ہو چکا ہے۔ پاکستان عالمی برادری کو بارہا اس خطرے سے خبردار کر چکا ہے کہ اس کے اثرات نہ صرف خود ہندوستان کے لیے بلکہ یہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔